آج آدھا پارہ جو ہے دوسرا ہوا اور تیسرا پارہ مکمل ہوا، تو سب 3 پارے ہوئے آج۔ تو دوسرے پارے میں سورہ بقرہ بھی مکمل ہو گئی۔ سورہ بقرہ میں جو ہے بہت سے مسائل ہیں۔ فرمایا گیا کہ ایک مفسر فرماتے ہیں حضرت امام راضی کہ میں سورہ بقرہ سے 10,000 مسائل بیان کر سکتا ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ ارے یہ 10,000 مسئلے آپ کیسے بیان کر دو گے؟ تو پھر آپ نے بیان کر کے بتایا کہ دیکھو یہ مسئلے سورہ بقرہ سے نکال سکتا ہوں میں، کیونکہ سورہ بقرہ میں بے شمار اللہ نے مسائل بیان فرمائے۔ تو دوسرے پارے میں بھی سورہ بقرہ ہے، تو جو ہم نے آدھے پارے سے پڑھا تھا تو اس میں مسائل میں سے ایک مسئلہ تو یہ آیا تھا اس میں کہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے لوگ جو ہے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیض کیا چیز ہوتی ہے؟ عورتوں کو ماہواری ہوتی ہے جو آتی ہے۔ تو فرمایا گیا یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء۔ تو فرمایا گیا کہ محبوب آپ سے جو پوچھتے ہیں اس گندگی کے بارے میں تو آپ فرما دیجیے وہ ناپاکی ہے۔ اور یہ اس بارے میں جو کہ عرب کے لوگ تھے نا مکے کے، تو ہوا یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہودی اور مجوسیوں کی طرح جب عورتوں کو یہ ماہواری آتی تھی تو ان کے برتن سب الگ کر دیتے تھے، کھانا پینا نہیں کھاتے تھے ان کے ساتھ، اور شہبت وغیرہ ان کے ساتھ کر لیتے تھے۔ تو فرمایا گیا جو چیز نہیں کرنا تھی وہ کر لیتے ہیں اور جو کرنا تھا وہ نہیں کرتے۔ مطلب ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں آپ، عورتوں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ باقی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں ان کے قریب فرمایا ان کے قریب نہیں جانا، یہ ناپاکی ہے۔ شوہروں کے لیے جب یہ پاک ہو جائیں تو ان کے قریب جائیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پاکی کو پسند فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اس میں ایک آیت آئی تھی جس میں شراب حرام نہیں کی گئی تھی اس وقت میں، ابتدائی اسلام تھا، تو اس میں شراب کے بارے میں آئی تھی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ تو اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب حرام ہوئی سن 3 ہجری میں، اور قرآن میں اس کا آگے حکم آئے گا دوسری آیتوں میں۔ تو فرمایا گیا کہ شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں لوگ اور جوئے کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے اس میں شراب میں کیا ہے اور جوئے میں نقصان زیادہ ہے، نفع تو کوئی نہیں ہے۔ بظاہر لوگوں کو نفع لگتا ہے کہ ہم اس کو بیچیں گے، تجارت کریں گے، مال کمائیں گے، تو یہ نفع لگ رہا ہے، لیکن اس میں نقصان بہت زیادہ ہے۔ تو آپ سے جو پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں ان کو بتا دیجئے یہ نقصان والی چیز ہے، جوئے میں بھی نقصان ہے اور شراب میں بھی نقصان ہے۔ یہ دونوں باتیں اللہ نے اس میں ارشاد فرما دی۔ پھر اس کے بعد میں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء آیت آئی تھی، جس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مطلقہ عورت ہوتی ہے، مطلقہ کہتے ہیں طلاق شدہ عورت، جس کو 3 طلاقیں ہو جائیں، ایسی عورت عدت کتنے دن گزارے گی؟ تو فرمایا ثلاثۃ قروء، وہ عدت 3 حیض گزارے گی۔ یعنی جس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو وہ 3 ماہواری، جتنے دن میں اس کو 3 پیریڈ آئیں اتنے دن اس کی عدت ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر کوئی عورت حمل سے ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تو اس کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ تو فرمایا اس کی عدت ہوتی ہے جتنے دن میں بچہ پیدا ہو جائے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد پھر آیا اس میں طلاق کے بارے میں بتایا گیا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیے طلاق عورتوں کو بے وجہ دینی نہیں چاہیے، غصے میں ذرا سی بات پر عورتوں کو طلاق نہیں دیں، بلکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو تو تم ان کی پسند والی بات دیکھ لیا کرو اور صبر کر لیا کرو ان پر۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو طلاق بے وجہ کسی کام اپنی چھوٹی موٹی غلطیوں پر طلاق عورت کو ہرگز نہ دے، اور پھر جب طلاق دے دیتا ہے تو پھر غصے میں دیتا ہے، پھر بعد میں مسئلے پوچھتے ہیں کہ غصے میں طلاق دیے کیا ہو جائے گی؟ غصے میں طلاق دیے کیا ہو جائے گی؟ عجیب بیوقوفی، طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے،
تو طلاق جب غصے میں دیں گے آپ تو وہ طلاق ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شراب پی کر اگر کوئی طلاق دے گا تب بھی طلاق ہو جائے گی. تو اب 3 جو ایک بار میں دے دیتا ہے یہ بہت نقصان کرتا ہے. تینوں طلاقیں ایک بار میں دے دینا اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں. اور 3 طلاقیں جب آپ نے ایک بار میں بیوی کو دے دی تو اب حکم یہ ہے کہ وہ عورت آپ پر حرام ہوگی ہمیشہ کو. اب وہ چاہے جہاں نکاح کر لے اور پھر وہ دوسری جگہ نکاح کرے تو اس کے بعد وہ شوہر اس کو رکھے یا طلاق دے، پھر اس کی عدت گزارے گی، اس کے بعد آپ کے نکاح میں آئے گی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں فرمایا گیا تو وہاں الطلاق مرتان، اگر تم نے 2 طلاقیں دی ہیں عورت کو لفظ طلاق سے، کسی شخص نے 2 طلاقیں دی کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، یا 1 طلاق بول کر 2 کی نیت کر لیتا ہے، تو اس طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. طلاق رجعی کہتے ہیں کہ عورت عدت کے دن میں ہی شوہر اس کا ہاتھ پکڑ لے گواہوں کی موجودگی میں، اپنے گھر والوں کے 2 گواہ کر لے اور بغیر نکاح کے وہ نکاح میں آ جائے گی. اس میں نکاح کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. عدت کے دوران ہی بیوی کو آپ ہاتھ پکڑ لیں، بوسہ لے لے شوہر، بس ہو گئی بیوی آپ کے واپس آ گئی. 1 طلاق بھی اگر کسی نے دی بیوی کو تب بھی طلاق رجعی واقع ہوتی ہے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی طلاق عدت کے دوران ہی بیوی کو اپنے نکاح میں آپ لا سکتے ہیں بغیر نکاح کے. جب 3 طلاقیں آپ نے دے دی تو پھر کوئی راستہ نہیں بچتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب 2 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اور جب طلاق شدہ عورت جو ہے تو پھر اب حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ حتى تنكح زوجا غيره، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے، اس کی زوجیت میں چلی جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پھر آئے گی. یہ ایک اعتراض بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں ایکس مسلم والے کہ یہ حلالہ جو ہوتا ہے نا، مطلب کہ بھئی طلاق عورت کی کیا خطا ہے؟ تو دیکھو عورت کی تو کوئی خطا نہیں ہے، شوہر نے طلاق دی ہے تو شوہر کو سزا ملنی چاہیے تھی بظاہر. تو شوہر کو اللہ نے یہ سزا دی ہے کہ عورت جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے، عورت کو یہ آزادی ہے کہ اس کے ساتھ نہ کرے نکاح، وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر کے رہ لے. سمجھ رہے ہیں؟ اور جس کے ساتھ وہ رہے نکاح ہوگا اس کی بیوی ہوگی، چاہے تو زندگی اسی کے ساتھ گزارے، وہ میاں بیوی ہو گئے، وہ اس کی مرضی ہے، طلاق دے نہ دے اپنے پاس رکھے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اعتراض تو یہ اس مرد کے لیے اگر یہ رکھنا ہی چاہتا ہے اس عورت کے لیے تو اس کے لیے اس کی سزا یہ ہے کہ تو جو ہے پہلے تو طلاق دی کیوں، سمجھ رہے ہیں؟ اب دے دی تو پھر اس کو برداشت کر. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کو برداشت کر. تو یہ غلاظت تیرے لیے ہے، مطلب طلاق دینے والے کے لیے. تو اس کے بعد اس میں اور مسئلے آئے. فرمایا گیا بچے کی، اور جو طلاق شدہ عورت ہوتی ہے اگر طلاق دے دی اور اس کے بچہ ہو گیا تو اس بچے کو دودھ پلانا اسی عورت کی جو ماں ہے نا، ماں، تو بچے اس عورت پر دودھ پلانا تو واجب اپنے بچے کے لیے، لیکن یہ اپنے شوہر سے جو طلاق دے چکا ہے اپنے شوہر سے اس بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے. اس میں یہ مسئلہ آیا. اور کتنے دن دودھ پلائے گی؟ تو کہا حولین کاملین، پورے 2 سال کرے گی اور دودھ بچے کو عورت پلائے گی. آج کل کی ماں ایسی ہیں جو بے وجہ بھی بچوں کو دودھ تھوڑی سی اپنے پریشانی کی وجہ سے دودھ نہیں پلاتی ہیں، ڈبے ڈبوں کے دودھ پلا دیتی ہیں، جبکہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وہ اپنا ہی دودھ پلائے جہاں تک اسے کوئی بیماری، کسی عورت کو کوئی پریشانی ہے دودھ پلانے سے، ڈاکٹر نے منع کر دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ پلائے. لیکن بے وجہ اپنی صحت کے خراب، مطلب اپنے یہ سمجھنا کہ میری فٹنس خراب ہو جائے گی بچے کو دودھ پلانے سے، یہ سب بچوں کا حق مارنا ہے. بچے کو ماں دودھ ضرور پلائے بغیر کسی عذر کے نہ چھوڑے. اور اس میں آخر میں مختصر بات عرض کر دیں، آخر میں جو آیا تھا تو وہ آیا تھا حضرت شمویل ایک پیغمبر گزرے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو بنی اسرائیل میں جو تھا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 2 لوگ ہوتے تھے، ایک بیٹے کی اولاد جو تھی وہ بادشاہ بنتی تھی اور ایک بیٹے کی اولاد نبی بنتی تھی. تو جب جس میں بادشاہ بننا تھا، جب اس میں بادشاہ بننے کے لائق کوئی نہ تھا ان اولادوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے جو پیغمبر تھے حضرت شمویل علیہ السلام ان کو حکم دیا کہ آپ طالوت جو ہے نا، طالوت، ان کو بادشاہ بنا دیجئے. حالانکہ وہ اس خاندان سے نہیں ہے لیکن علم والا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وہ علم میں بھی زیادہ ہے، جسم میں بھی زیادہ ہے، طاقتور ہے، تو یہی بادشاہ بنائیں گے، ان کو بادشاہ بنا دو. تو ان کو بادشاہ بنا دیا گیا. اس سے کیا پتہ چلا کہ بادشاہت جو ہے بغیر بادشاہت خاندانی نہیں ہوتی ہے. اللہ مرتبے جو بڑھاتا ہے وہ علم سے بڑھاتا ہے. طالوت جو تھے
وہ اس قوم سے نہیں تھے، اس خاندان کے نہیں تھے، اس قبیلے کے نہیں تھے جن میں اللہ نے بادشاہت رکھی تھی، لیکن جب ان میں کوئی اہل نہیں ہوا بادشاہ بننے کا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے جو پیغمبر تھے حضرت شمویل علیہ السلام، ان کو حکم دیا کہ تم طالوت کو بادشاہ بنا دو، اس لیے وہ علم والے بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں، دونوں چیزیں ان کے پاس، تو وہی بادشاہ بن جائیں گے۔ حالانکہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا یہ تو غریب آدمی ہے، اس کا نسب ایسا ہے ویسا ہے، یہ بادشاہ کہاں سے بننے کے لائق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تم میں علم والا ہے، اس لیے زیادہ بادشاہ بننے کا مستحق ہے، طاقتور بھی ہے اور تم میں کوئی اس کے مقابلے کا ہے نہیں، تو بادشاہ یہ نہیں تم نہیں، یہ بنے گا۔ تو میرے بات کو یہ آیا، پھر تیسرا پارہ ہوا، تیسرے پارے میں تفصیل لمبی ہو جائے گی۔ ایک آیت آئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، شروع میں ہی آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو پرندوں کو، تو لوگوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، تو لوگوں کو کیسے زندہ فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کیسے زندہ کروں گا تو 4 پرندے لے لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے لیے، اور 4 پرندے جو لیے ان میں ایک مرغ تھا، ایک مور تھا، ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا۔ کہا ان کی قیمہ بنا دو، بوٹیاں کاٹ دو ان کی، اور بوٹیاں کاٹنے کے بعد ان کو بکھیر دو، ان کی منڈیاں اپنے پاس رکھ لینا آپ، اور پھر تم آواز دینا، پھر اللہ کی قدرت دیکھنا کہ اس سب کے سب اپنے آپ پھر جس کا جو حصہ ہوگا نا جسم کا، گوشت کا، وہ اسی جانور پہ لگے گا آ کر، اور وہ جانور پھر صحیح ہوگا اور اڑ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ کام کیا کہ آپ نے 4 پرندے لیے، ایک مرغ لیا، ایک مور لیا، ایک کبوتر اور ایک کوا، چاروں کو کاٹا اور ان کا قیمہ بوٹیوں کا بنایا اور ان سے بکھیر دیا۔ پھر کہا کہ تم سب اللہ تعالیٰ ان کو زندہ فرما دے۔ اللہ نے ان کو پھر سب کی، جیسے کوے کا گوشت کوے پہ لگ گیا آ کر، مور کا مور پہ لگ گیا آ کر، تو مور پورا بن گیا، کوا پورا بن گیا، کبوتر پورا بن گیا، سمجھ رہے ہیں، مرغ پورا بن گیا، اور یہ سب پھر ہوا میں پرواز کر گئے۔ تو اس سے کیا مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہڈیاں گل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اللہ کیسے پیدا ہمیں قبروں سے اٹھائے قیامت میں، تو آپ اس سے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہڈیاں گل جائیں، سڑ جائے، اللہ پھر بھی ہمیں قیامت کے دن ہمارے جسموں کے ساتھ اٹھا دے گا۔ قرآن میں اس کا بیان آیا ہے، پہلے بارے میں بھی آیا۔ بہرحال پھر اس کے بعد اس میں بس 2-3 بات اور بتا دوں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ، ذکر کیا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال اس کی طرح ہے کہ جب تم نے ایک دانہ بویا، اس دانے سے ایک بال نکلی، اور ایک بالی میں کتنے 100 سے دانے نکلے، 7 بالیاں نکلی، تو 700 دانے نکل آئے ایک بالی میں۔ سمجھ رہے ہو دانش کتنے نکلے آئے؟ مطلب ایک دانے سے 700 تک اس سے دانے نکلے۔ تو ایسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، جو ایک اچھی نیت سے خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ 700 تک عطا فرما دے، یا 700 سے بھی زیادہ اس بندے کو عطا فرما دے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سورہ بقرہ میں پھر ایک اس میں سورہ بقرہ میں آیت آئی تھی، سود کے بارے میں آیتیں آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ سود کیا ہے؟ حرام ہے، تجارت جائز ہے۔ سود کرنے والوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا قیامت کے دن، اور فرمایا ان پر سخت عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ سود تو فرمایا احل اللہ، فرمایا سود اللہ نے حرام کیا ہے اور تجارت اللہ نے جائز کی ہے۔ تجارت سے آپ کتنے پیسہ کماؤ جائز طریقے سے، لیکن سود جائز نہیں ہے۔ سود میں ناجائز ہونے کی اللہ کی بہت سی حکمتیں ہیں کہ اگر سود جائز کیا جاتا تو جو معاشرہ ہے، سماج، اس کا نظام نہیں چل پاتا۔ سود خور جو ہوتا ہے، جس کو قرضہ دیتا ہے، جس کو قرضہ دے کر سود لیتا ہے، وہ اس کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے سودیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سودیا اپنا مال دے کر اس کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تو قرض حسن دینے ختم ہو جاتا ہے کہ آپ اچھی نیت سے کسی کو قرضہ دے دیجئے تو آپ کو ثواب ملتا ہے قرض دینے والے کے لیے، اور مقروض لوٹا دے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہاں یہ بیان فرمایا گیا۔ پھر سورہ آل عمران آئی۔ سورہ آل عمران میں جو ہے حضرت مریم کی پیدائش کا ذکر تھا۔ حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا حضرت حنا، اور ان کے والد کا نام تھا عمران۔ تو حضرت مریم کی جو والدہ تھی، انہوں نے منت مانی کہ اللہ نے اگر مجھے بیٹا دے دیا تو میں یہ جو بیت المقدس ہے اس کی حفاظت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب ہوا کیا کہ وہ بیٹے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی دے دی۔ کیا دے دی؟ بیٹی دے دی۔ اب انہیں بڑا افسوس ہوا کہ میں نے تو بیٹے کی منت مانی تھی،
اب میں بیٹی کو کیا کروں، اس کو بیت المقدس کی دیکھ بھال اس کی، میں نے کہا تھا اگر بیٹا ہوا تو ایسا کروں گی، لیکن اب وہ بیٹی گئی، تو اللہ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ یہ بیٹی جو ہے بیٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں کہا یہ بیٹی بہت سے بیٹوں سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کا لمبا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ و حضرت مریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جو ہے بیت المقدس میں ان کو ایک جگہ رکھ دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے آپ کے خالو ہوتے تھے رشتے میں، تو انہوں نے حضرت مریم کی پرورش کی۔ حضرت مریم ایک دن میں بڑھ جاتی تھی، اللہ کی طرف سے ان کی پرورش کا ہی معاملہ تھا، ایک دن میں بڑھ جاتی تھی۔ عام بچے ایک سال میں اتنا بڑھیں گے، وہ ایک دن میں اتنی لمبی ہو جاتی تھی۔ تو بے موسم پھل آ جاتے تھے حضرت مریم کے پاس، بے موسم پھل، مطلب اب آج کل تو چیزیں ویسی ہیں جیسے کہ فریج ہے یہ رکھا ہوا ہے تو، اور مطلب بے موسم پھل مل جاتے ہیں ابھی کولڈ اسٹور وغیرہ کے ذریعے سے، یا پھر ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ پودے ایسے کر دیے گئے ہیں کہ بے موسم بھی پھل پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی موسم کا وہ نہیں ہے دخل اس میں۔ تو بہرحال اس وقت میں جو ہے بے موسم پھل جب حضرت مریم کے پاس حضرت زکریہ نے دیکھے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں مریم؟ تو مریم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جب اللہ بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے مریم کو، تو میں بوڑھا ہی تو ہو گیا، مجھے اللہ اولاد بھی عطا فرما دے گا، بس یہی تھا۔ تو فرمایا ہنالک دعا زکریا، اے زکریا علیہ السلام تم جو ہے مریم ہے نا، محراب مریم ہے، وہاں سے تم پکارو، اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرما دے گا۔ دعا مانگی وہیں سے جہاں مریم رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، کہا 3 دن تک تمہیں بات نہیں کرنی ہے، اور پھر اللہ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا عطا فرما دیا جو نبی تھے خود بھی۔ پھر حضرت مریم کا ذکر آگے چل کر تھوڑا سا، اور اس میں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فَأَنفُخُوا فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، مطلب میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے کیا کرتا ہوں، مٹی کے پرندے بنا لیتا ہوں اور ان پر پھونک مار دیتا ہوں، وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا، کسی مردے کو زندہ کر دیں۔ مادر ذات جو اندھے ہوتے تھے ان کو زندہ مادر ذات اندھوں کو آپ شفا عطا فرما دیتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو معجزات عطا فرمائے گئے تھے۔ یہ